الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا قادری۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کا نظریہ ہے، اور بچے بچے کی زبان پر یہ نظریہ اور نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور میرے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس سے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ او بھائی، تو یہ بھی تو تکفیریوں سے آگے کا ٹولہ آ گیا نا کہ جو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے دین میں غلو کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی غلو ہے۔ تو قبلہ پھر ہم مثلا بہت سے مفروضے کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے، وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جنت میں خود داخل نہ کرو۔ جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی۔ وَكُلًّا وَعَدَنَا حَسَنًا، جی دلیل آ گئی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو عشر مبشر والی ان کے نام لے دیے، نام لے۔ اوکے، اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں، کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے۔ اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں۔ اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 লাখ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے، نہ خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ بھی ایمان۔ اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر۔ بھائی آپ نے مشکل آسان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیا یہ نعرہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اہل سنت میں اس نعرے کا اضافہ کیا ہے، یا قرآن و حدیث میں بھی اس نعرے کا ثبوت ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے احمد بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ بے شک یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامہ ظلہ، یقیناً آپ نے یہ نعرہ امت کو عطا فرمایا ہے، بے شک، اور اور یہ ایک آپ کا میں سمجھتا ہوں مجددانہ کردار ہے۔ بچے بچے کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی کی محبت کو ڈال دیا۔ بے شک، بے شک۔ مگر جو آپ نے سوال کیا، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ نعرہ تو مولانا الیاس قادری صاحب نے ہی دیا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، مگر یہ نعرہ ان کی اپنی اختراع نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس نعرے کو نہیں گھڑا، بلکہ یہ نعرہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ نعرہ عین اس کے مطابق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا گروہ
جو فتح مکہ سے قبل جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ ہے پہلا گروہ. اور دوسرا گروہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت ہے، یہ جو دونوں گروہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر گروہ کے ساتھ، تمام کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اب یہ آیت مبارکہ اگر ہم اس کی تفاسیر کو دیکھیں، ابھی میرے سامنے درجنوں تفاسیر موجود ہیں، میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے، بڑی قابل غور ہے. کیا فرمایا اسی آیت مبارکہ کے تحت؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا. اب حسنہ کیا ہے؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ای الجنہ. واہ واہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ وعدہ فرما لیا. کس کا؟ حسنہ کا. اور حسنہ کیا ہے؟ فرمایا ای الجنہ، یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اور اس کے بعد امام محمد بن کعب، یہ ایک تابعی بزرگ ہیں، 180 ہجری میں ان کا وصال ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے. اسی آیت مبارکہ کے تحت وہ فرماتے ہیں اوجب اللہ لجمیع الصحابۃ الجنۃ والرضوان. اسی طرح امام ابن وہب 192 ہجری ان کا وصال ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں الحسنى ای الجنہ. اللہ نے جو حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے نا، اس حسنہ سے مراد جنت ہے. اسی طرح تفسیر سمرقندی میں بھی یہی تفسیر کی گئی ہے، اور ان کا وصال 373 سنہ ہجری میں ہے. وہ بھی یہی فرماتے ہیں الحسنہ ای الجنہ، اس حسنہ سے مراد جنت ہے. اسی طرح دیگر آپ جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر تفاسیر کے اندر مثلا تفسیر ثعلبی ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر نصفی ہے، اس کے علاوہ تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. آپ جتنی بھی تفاسیر اٹھا کے اس آیت مبارکہ کے تحت دیکھیں گے، تفسیر قرطبی کے اندر جو بات لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ فرمایا گیا اکثر المفسرین علی ان المراد بالفتح فتح مکہ وکلا وعد اللہ الحسنى ای وعدہم اللہ جمیعا الجنۃ مع تفاوت الدرجات. فرماتے ہیں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ فتح سے مراد جو پیچھے آیت مبارکہ میں ذکر ہوا نا، اس سے مراد فتح مکہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یعنی اس کا مطلب ہے وَعَدَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ وعدہ فرما لیا. کس کا؟ الجنت، جنت کا. اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا مع تفاوت الدرجات، درجے ان میں تفاوت ہے. بعض صحابہ کرام کا درجہ زیادہ ہے، بعض کا ان کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے. نفس صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، مگر فتح مکہ سے جو پہلے والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، اور فتح مکہ کے بعد والے جو ہیں ان کی فضیلت ان کے مقابلے میں کم ہے. تو آیت مبارکہ اور اگر اس کی تمام تفاسیر کو دیکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی یقینی طور پر وہ جنتی ہے. انہی آیات اور تفسیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر دعوت اسلامی نے امت کو یہ نعرہ دیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی صحابی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی بشارت ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. حضور کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے، اور جو جنتی ہوتا ہے وہ فاسق و فاجر تو نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ تاریخی واقعات اور روایات کے پیش نظر صحابہ کرام علیہم رضوان پر معاذ اللہ فسق کی تہمت لگا دیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف فسق اور فجور کی نسبت کرتا ہے، وہ بندہ خود بہت بڑا فاسق و فاجر ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور آگے رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے متصلی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو یا کرو گے، مضارع کا صیغہ ہے نا تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو یا کرو گے اللہ کو سب خبر ہے.
بھئی تم تاریخی واقعات روایات کو پڑھتے ہو، فلاں صحابی فلاں کے مد مقابلہ ہے، فلاں فلاں کے مد مقابلہ ہے، بھائی رب کو نہیں پتہ؟ جب رب نے فرما دیا وہ جنتی ہیں وعدہ فرما لیا، اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کریں گے، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرما لیا تو تاریخی واقعات اور روایات پڑھ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان کرنا یہ تو خود بہت بڑا فسق و فجور ہے بھائی۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف تاریخی واقعات ہے، ہم قرآن کی مانیں گے، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر معاذ اللہ فسق کی تہمت لگاتا ہے، ان پر تان کرتا ہے، در حقیقت وہ رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ رب نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب تو کون ہوتا ہے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی پر تان کرنے والا؟ ایسے لوگوں کو وہ روایت مد نظر رکھنی چاہیے، بڑی قابل غور ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کی ذوات پر تان نہیں کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے نا وہ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور فرمایا میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے نا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو اذیت دی من آذاہم فقد آذانی، جس نے کسی بھی صحابی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، ان میں سے بعضوں کو وزیر بنایا، بعضوں کو میرے مددگار بنایا، بعضوں کو میرے سسرالی بنایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو جو ان میں سے کسی کو بھی برا کہتا ہے تمام انسانوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کی طرف فسق یا فجور کی نسبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کس نے اچھائی کرنی ہے کس نے برائی کرنی ہے، حال میں کرنی مستقبل میں، رب کے علم میں ہے۔ اب یہاں پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ جو فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے بڑا خوبصورت اشارہ ملتا ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، لغزشوں کو معاف، تبھی تو بھائی جنت کا وعدہ ہے، اس کا مطلب جنت کا وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تمام لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اب ان کی ذات پر جو اعتراض کرتا ہے گویا وہ رب کے قرآن پہ اعتراض کرتا ہے، وہ رب کے وعدے پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو قرآن احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں ہر صحابی نبی جنتی، اور یہ نعرہ عین قرآن و سنت کے مطابق۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب بڑی قابل غور بات جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کی کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آ گیا وہ صحابہ کرام تو جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ وغیرہ، تو باقی کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ جن کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو ہم جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ احمد رضا بھائی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے نا اس میں اگر ہم لفظ پہ غور کریں نا رب نے کیا ارشاد فرمایا وَكُلًّا، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اب کلن کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، وہ سب کے سب اس کل کے اندر شامل ہیں۔ کلن یہ نکرہ ہے اور پھر اس پہ تنوین بھی آئی ہے
اور تنوین اور نکرہ یہ عمومیت پر دلالت کرتی ہے بھائی. تو کلن جو عام ہے قرآن کے اندر، آپ اس کو خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن علامہ صاحب دلیل تو موجود ہے نا ہمارے پاس، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جن صحابہ کرام کا نام آ گیا، جیسے عشرہ مبشرہ. احمد بھائی بات یہ ہے، دلیل آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بھائی بات سمجھنے والی ہے. دیکھیے کہ قرآن کریم کے عموم کو خاص کرنے کے لیے کس طرح کی دلیل کا پایا جانا ضروری ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک فن ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے. اب عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، مثلا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں. بھئی بات یہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، خوشخبری عطا فرمائی ہے. اب یہ قرآن کے عموم کو خاص نہیں کیا جا رہا، بلکہ صحابی کا جنتی ہونا اس حدیث کے اندر ایک خوشخبری دی جا رہی ہے. اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، جو بشارت ہوتی ہے نا، جو خوشخبری ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جی ہاں، ایک بشارت ہوتی ہے تعینی، شخصی، یعنی کسی کو معین کر کے، کسی کو خاص کر کے کوئی خوشخبری دینا، کوئی بشارت دینا، جیسے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ٹھیک ہے، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ ہے بشارت تعینی، شخصی طور پر، فردن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فلاں 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 صحابی کو یہ خوشخبری عطا فرمائی. اب اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ جن کے نام لے لیے ان کے علاوہ باقی کوئی اور جنتی نہیں ہو سکتا. بشارت تعینی کے ساتھ نا دوسری قسم بھی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بشارت عمومی، عمومی طور پر خوشخبری دینا. وہ احادیث آپ نے نہیں پڑھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک تو قرآن کی آیت، اس میں بشارت تعمیمی ہے، عام بشارت دی جا رہی ہے، سب صحابہ جنتی ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے، بچہ جانتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آگ اس خوش نصیب بندے کو نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی، اور اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کی زیارت کر لی، جس نے میری زیارت کر لی. اب دیکھیے، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی زیارت کرنا، وہ بندہ اگر جنتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ خوشخبری دے دی ہے تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن خوش نصیب لوگوں نے زیارت کی ہے، کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ تو یہ بشارت کی دو قسمیں ہیں، یہ یہاں سمجھنے والی بات ہے. یہاں قرآن کے عموم کو خاص نہیں کیا جا رہا. اور پھر یہاں جو آپ اشارتاً بات کرتے ہیں نا، آپ نہیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں مخاطب ہوں، وہ جو اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں جناب جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ان کو تو ہم جنتی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں نام لے کے نہیں فرمایا ان کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی جنتی فرمایا ہے. جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو، فرمایا جو سب سے پہلا میری امت میں سے باہری غزوہ کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کس کی امارت میں، کس کی قیادت میں پہلا غزوہ بحر ہوا؟ وہ جناب اور کوئی نہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. جو آپ کہتے ہیں نا حضور نے فلاں فلاں صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا وہ جنتی ہیں، یہ حدیث کہاں جائے گی؟ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. فرمایا پہلا وہ جو باہری جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا. کس نے کیا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بھائی جب قرآن کے اندر عموم ہے، آپ اس عموم کو بغیر دلیل کے خاص نہیں کر سکتے. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک بھی نار کے اندر داخل نہیں ہوگا. مطلب کیا؟ وہ سب کے سب جنتی ہیں. تو یہ عموم والی حدیث یہ کدھر جائے گی؟
جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے. یہ عموم والی حدیث یہ کدھر جائے گی؟ قرآن کی آیت بھائی کدھر جائے گی؟ تو اس لیے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے. اور جو نعرہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی، یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی بہت اچھی تفصیل ہے. اب جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بات کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایمان پر خاتمہ کس کا ہوا ہے، تو پھر یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیسے لگا سکتے ہیں جب خاتمی کا نہیں پتہ؟ ہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے. اچھا احمد بھائی، پہلے میں آپ سے اور ناظرین سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو بندہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، کس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، کیا ہم اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ساڈے امی نے، ساڈے ابا جی نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا یا کفر پہ ہوا ہے؟ کیا ہم یہ بات اپنے کسی استاد یا اپنے کسی پیر کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، بہت نیک تھے، متقی تھے، پارسا تھے، مگر یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ یہ بات کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر اصحاب رسول کے بارے میں جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ پتہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا، جو بندہ ایسی بات کرتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے، اپنے استاذ اور اپنے پیر کو تو نے اہمیت زیادہ دی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی باری آئی تو تیرے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے آنے شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. اور بھائی صحابی ہوتا کون ہے؟ یہ بات ہی سمجھ لیتے نا تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس خوش نصیب انسان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت پائی ہو. ٹھیک ہے، اس صحبت سے مراد یہ جو نبینا صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے زیارت تو نہیں کی مگر صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس خوش نصیب بندے کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. گویا صحابی کی تعریف میں 3 اجزاء ہیں. سب سے پہلے رؤیت بصری، ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو، یہ دونوں ایک چیز. نمبر 2 حالت ایمان میں زیارت اور صحبت ہو. نمبر 3 خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو. تو بھائی جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم صحابی کا لفظ بولتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو آپ اس بات کو جو گول مول کر رہے ہیں نا، بھائی ہم تو صحابی کی شان بیان کر رہے ہیں نا، ہم تو صحابی کے بارے میں نعرہ لگا رہے ہیں، جو صحابی ہے وہ خوش نصیب جنتی ہے. اب یہ آپ کیوں خدشات پیدا کر رہے ہیں جی؟ فلاں کو رضی اللہ عنہ لوگوں نے بنا دیا، فلاں کو لوگوں نے بنا، بھائی کن لوگوں نے بنایا؟ کن کو بنایا؟ آپ کسی ایسی ایک فرد واحد کسی شخصیت کا نام نہیں جو صحابی نہیں ہے اور ہم ان کو صحابی مانتے ہو. یہ تو آپ کے دل کے اندر جو چور ہے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض ہے، یہ وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے آپ نے توبہ کر لی ہوگی، ہم حسن ظن رکھ رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی صحبت جو ہے تفضیلیوں اور رافضیوں سے ختم کر دیں تو ہم جو ہے نا وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر آپ نے یہ جو اب گفتگو کی ہے، اب مناظرہ ہو گیا جی مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ، اور بھائی مناظرہ تو ہو گیا ہے، تو یہ بتا اگر وہ تیرے ساتھ گفتگو کر لے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ تو یہ کوئی مناظرہ کا چکر نہیں تھا. عوام اہل سنت بھی اس بات کو سمجھے، یہ دال جو ہے دال کے اندر کچھ، بلکہ دال کے اندر کچھ نہیں، یہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے. اچھا بات میں وہ کلیئر کر دوں، کیسے پتہ چلے خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم قرآن سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. جی ہاں، سورۃ الفتح اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا. یہ تھا مفہوم آیت. اب اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، یعنی یہ جو بیعت والا معاملہ تھا، فرمایا اس وقت ہم تقریباً 1400 افراد موجود تھے جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اب آگے دیکھیے گا، اسی طرح آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ کی رضا پر راضی. اب سنیے گا، جو یہ شبہ ڈالا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، جب خاتمے کا ہی نہیں پتا تو ان کو جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ سنیے گا ذرا، علامہ ابن حجر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. امام ابن حجر فرماتے ہیں ومن رضی اللہ تعالی عنہ لا یمکن موتہ علی الکفر. بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا، اللہ راضی ہو گیا، لا یمکن موتہ علی الکفر، جن سے اللہ راضی ہو گیا اب ان کا خاتمہ کفر پر ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رب ان سے راضی ہو گیا ہے. تو رب کی جس کے ساتھ رضا شامل حال ہوگی، بتائیں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پہ ہوگا؟ ایمان پر ہوگا نا. اب راضی رب کن سے ہوا؟ حضور کے صحابہ سے جنہوں نے بیعت کی حضور کی. جب رب راضی ہو گیا اب تم کیسے کہتے ہو جی ہو سکتا ہے؟ اور بھائی ہو سکتا ہے نہیں، ادھر رب راضی ہو چکا ہے ان سے. جب رب راضی ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر نہیں بلکہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے نا ہدایت پا جاؤ گے. اب مجھے بتاؤ کیا معاذ اللہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک فرد کا خاتمہ ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک کفر پر ہوا ہو تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کدھر جائے گی کہ کسی ایک بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. مجھے بتائیں اگر معاذ اللہ خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ تو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے. جب وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے تو آپ ان سے کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو حضور کا یہ فرمان ان کی اقتدا کرو تم ہدایت پا جاؤ گے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ ہدایت پر ہیں، حضور کے صحابہ حق پر ہیں، ان کی زندگی بھی ایمان کی حالت میں گزری اور ان کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑے اچھے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائے. ناظرین کرام، امید ہے آپ کو بڑی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں احمد رضا قادری کو یاد رکھیے گا. عنقریب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.